عنوان: محبت، قربانی اور سچائی۔ ایک یمنی نوجوان کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک اجنبی سرزمین سے سفر کی کہانی۔ یمن کے پہاڑی علاقے میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن سامر تھا۔ عبداللہ نہ صرف جوان، خوبرو اور محنتی تھا بلکہ دل کا بھی نہایت صاف انسان تھا۔ اس کا پیشہ بڑھئی کا تھا۔ وہ لکڑی سے دروازے، کھڑکیاں اور کشتیوں کے حصے تیار کرتا تھا، مگر زندگی اسے کچھ اور تلاش کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے سچائی اور حق کی جستجو تھی۔ یمن اس وقت شرک و جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے، درختوں کو پوجتے اور عجیب و غریب رسومات اپنائے ہوئے تھے۔ عبداللہ اس سب سے بیزار تھا، مگر وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ وہ اکثر راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں کرتا، یا اللہ، اگر تو موجود ہے تو مجھے سچائی دکھا دے، مجھے اپنے رستے پر لے آ۔ ایک دن عبداللہ بازار میں کام کر رہا تھا کہ ایک قافلہ یمن آیا۔ قافلے کے ایک فرد نے بڑی جوش و خروش سے اعلان کیا، عرب میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے۔ وہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کو عدل، رحم اور تقوی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی عبداللہ کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے وہ رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ دل میں عزم کر لیا کہ اب وہ اسی عرب کی طرف جائے گا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ چند دنوں بعد عبداللہ نے اپنا سامان باندھا اور یمن سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ راستہ طویل اور دشوار تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے اسے تقویت دی۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں گیا۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک نورانی چہرہ، عاجزی اور شفقت سے بھرپور شخصیت۔ عبداللہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبے کو سراہا اور فرمایا، یمن ایمان کی سرزمین ہے اور تم اس کی روشن مثال ہو۔ عبداللہ نے خدمت نبوی کا فیصلہ کیا۔ وہ دن رات مسجد کے کاموں میں، جہاد کی تیاریوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے میں لگ گیا۔ اس کی سادگی اور خلوص نے سب کو متاثر کیا۔ کچھ مہینے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان صحابی سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح عبداللہ سے کرو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ، وہ تو ایک اجنبی ہے، اس کا نہ کوئی مال ہے نہ خاندان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مگر اس کے پاس ایمان ہے، سچائی ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا دیا اور بیٹی کا نکاح عبداللہ سے کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد عبداللہ اپنی دلہن کے ساتھ وقت گزارنے لگا، مگر ایک رات وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل سکون میں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت آپ کے پاس گزاروں، دین سیکھوں اور اللہ کی رضا حاصل کروں۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور پوچھا، اے عبداللہ، تم نے اپنی بیوی سے دوری کیوں اختیار کی ہے؟ تمہیں کون سی چیز اس سے دور رکھے ہوئے ہے؟ عبداللہ نے نظر نیچی کر کے جواب دیا، یا رسول اللہ، میری بیوی بہت پاک باز ہے، مگر میرے دل میں یہ خوف ہے کہ میں اپنی بیوی کے حسن میں گم ہو جاؤں گا اور اللہ کی راہ سے غافل ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے خود کو تھوڑا الگ رکھا ہے تاکہ میرا دل صرف اللہ کے لیے زندہ رہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہارا دل بڑا ہے، مگر یاد رکھو اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے۔ اعتدال اختیار کرو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل ہو چاہے تھوڑا ہو۔ عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت
اور دین کے توازن کو قائم رکھا۔ وہ نہ صرف ایک وفادار شوہر بنا بلکہ مدینہ کے نوجوانوں کے لیے ایمان، قربانی اور محبت کی مثال بھی بن گیا۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتا، میں اس عورت کے قابل ہوں جسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا۔ یہی سوال اسے دین پر قائم رکھتا، اس کی عبادات میں خشوع لاتا اور اس کے اخلاق کو بہتر بناتا۔ یہ کہانی آج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی محبت صرف جسمانی کشش نہیں ہوتی، ایمان، قربانی، خوف خدا اور نیت کی صفائی ایک انسان کو بڑا بناتی ہے۔ تو آج کا سوال آپ سے یہ ہے، اگر آپ کو وہ چیز مل جائے جو آپ نے ہمیشہ مانگی ہو تو کیا آپ اسے اللہ کی رضا پر قربان کر سکتے ہیں؟